السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم ان کی حقانیت کی گواہی دیتے رہے ہو، یعنی تم اس کے قائل ہو، پھر کیوں اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہو، انکار کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، نہیں مانتے ہو؟ قائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت کا مکمل علم ہے، تم یہ جانتے ہو، پہچانتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، ان کی صفات تمہاری کتاب تورات میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اور تم اپنے نبی کا انتظار بھی کر رہے تھے، مگر چونکہ وہ تمہاری خاندان اور تمہارے قبیلے اور تمہارے علاقے سے نہیں آیا، بلکہ وہ مکہ سے اور قریش کے قبیلے سے پیدا ہوا، تو تم اس لیے اس کو انکار کرتے ہو، دشمنی اور عناد اور حسد کے نام پہ۔ لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی آیات سے کیا مراد ہے؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یعنی القرآن و بیان نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو بیان کی گئی ہے، اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وہ اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تم اپنی کتاب تورات میں پڑھتے تھے، اور تورات میں جو نشانیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیان کی گئی تھی، تم اس کو سچا مانتے تھے اور نبی کا انتظار بھی کرتے تھے، مگر جب رسول آ گئے تو تم نے محض دشمنی میں، حسد میں، جلن میں، تکبر اور غرور میں ڈوب گئے اور رسول کا انکار کر دیا۔ لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اللہ رب العالمین یہاں اہل کتاب سے توبیخاً پوچھ رہا ہے، ڈانٹتے ہوئے پوچھ رہا ہے: اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم ان کی حقانیت کی گواہی دیتے ہو؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یعنی تمہیں اللہ کی آیات کا انکار کرنے پر کون سی چیز مجبور کرتی ہے، حالانکہ تمہیں معلوم ہے جس مذہب پر تم کاربند ہو وہ باطل ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے ہیں وہ حق ہے، خود تمہیں بھی اس میں شک نہیں ہے، بلکہ تم اس کے گواہی دیتے ہو، اور بعض اوقات ایک دوسرے کو خفیہ طور پر یہ بات بتاتے بھی رہتے ہو۔ اس طرح اللہ نے انہیں اس گمراہی سے روکا ہے، پھر دوسروں کو گمراہ کرنے پر انہیں زجر و توبیخ فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ تو اہل کتاب بالخصوص یہاں یہود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اپنی کتاب میں جو پڑھے تھے، جانتے تھے، اس کی گواہی دیتے تھے، لوگوں کو پڑھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، اس کی تبلیغ کرتے تھے، اس کی تفسیر بیان کرتے تھے، مگر یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مبعوث ہوئے تو یہودیوں نے رسول کا انکار کر دیا۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم یہودیوں کی بری روش سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں۔ حق آ جانے کے بعد سوائے اس کو تسلیم کرنے کے کوئی دوسرا راستہ ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ حق واضح ہو گیا، اسے قبول کرنا چاہیے، دلیل صحیح ہے، قرآن اور حدیث کی آیت بالکل واضح ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، یہی ایمان کہلاتا ہے۔ آج بھی بہت سارے مسلمان یہودیوں کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، یہودیوں کی روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں، حدیث صحیح ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، صحیح بات بالکل واضح ہے، لیکن نہیں مانتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، لیپا پوتی کرتے ہیں۔ یہ سب یہودیوں کی روش ہے، اس سے امت کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو حق سمجھ کر کے تسلیم کرنے اور باطل کو باطل سمجھ کر کے اس سے رد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔